اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے، عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے، کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے۔ زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا رہا، زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا رہا، اور تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے، اور تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے۔ عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے، کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حضور سلطان الہند کا فیضان خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن، کہ جس میں آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دست بستہ حاضر ہیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے، مستحق ہے، نادار ہے اور کم آمدنی والا طبقہ ہے، کہ جو اس وقت اب الحمدللہ ہم اس وقت مبارکباد بھی پیش کرتے چلیں کہ پوری دنیا میں اس وقت ایسے بہت سے ممالک موجود ہیں کہ جہاں پر ماہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، اور الحمدللہ اب آج وہاں پر پہلی تراویح پڑھی جائے گی اور پہلا روزہ اختیار کرنے کی جانب اب وہ ممالک، وہاں کے رہنے والے، بسنے والے اس جانب بڑھ رہے ہیں، اور ماہ صیام کی آمد ہو چکی ہے۔ اللہ کا مہمان ہمارے درمیان آ چکا ہے، اللہ کا انعام ہمارے درمیان جلوہ فروز ہو چکا ہے، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے ناظرین گرامی قدر کہ جس میں چھوٹی سے چھوٹی کی گئی نیکی کا ثواب بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دگنا عطا فرماتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 گنا اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی معمولی سے معمولی عبادات کا بھی بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو اس حال میں کہ جب اسے پہننے کے لیے کپڑے کی اشد ضرورت تھی، اگر وہ اپنے بھائی کی اس ضرورت کو پورا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جنتی سبز لباس عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنی رحمت کاملہ سے جنت کا کھانا عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین جو جنتی مشروب ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اسی طرح احادیث مبارکہ میں جا بجا ہمیں خدمت خلق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین نظر آتے ہیں کہ جس سے یقیناً امت مسلمہ کو اس وقت اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نے کس درجہ، کس نہج پر لوگوں کو اس حوالے سے تلقین فرمائی ہے۔ جا بجا حضور کے ارشادات ہمیں ملتے ہیں، بالخصوص ارشاد حضور نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی جو شخص اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ اللہ کے کنبے کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا عملاً کردار ادا کرتا ہے تو پھر حضور کا ہی فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر غیب سے اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں، وہاں سے اس کے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں جہاں تک اس کا تصور بھی نہیں جاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ کون ہے تم میں سے ایسا کہ جو اللہ کو قرض حسنا پیش کرے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے کو بڑھاتا چلا جائے، اور پھر
اس کے لیے اس کا بہترین اجر موجود ہے اور اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی قدر، خدمت خلق ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ جس کے بہت سے گوشوں پر بات کی جا سکتی ہے، اور بالخصوص اس وقت ہم جب آپ سے مخاطب ہیں تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے وہ تمام تر عملی کارنامے ہمارے سامنے ہیں کہ جو گزشتہ کم و بیش ایک دہائی سے زائد عرصے سے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی کوششوں اور کاوشوں کو پیش کر رہا ہے۔ صحیح پہم، عمل متواترہ اور جہد مسلسل اور خدمات کا ایک سیل رواں ہے یہ ادارہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، کہ جو اس وقت ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر، اور انشاءاللہ پھر پورا رمضان ہمارا یہ سلسلہ آغاز رمضان سے لے کر انتہائی رمضان تک جاری و ساری رہے گا، اور یہاں اسٹوڈیو سے ہم آپ کو یہ صدا دیتے رہیں گے کہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنا عملاً کردار اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ضرور پیش کریں کہ جو اس وقت بالخصوص کہ اب جب ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں، اور پاکستان میں انشاءاللہ بالیقین کل سے آغاز ہوا چاہتا ہے، تو اب ہمیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا سمجھنا ہے ہمیں اس حوالے سے، اور کیا ہمیں کس طور پر کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ اس وقت ہم آپ سے درخواست گزار ہیں بالخصوص رمضان راشن پیکیجز کی تیاری کے حوالے سے۔ رمضان راشن پیکیجز کی تیاری کے حوالے سے جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو معاشرے کا انتہائی ضرورت مند طبقہ ہے وہ قطار در قطار ہمارے کیمپس کا رخ کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں ناظرین محترم کہ جو پیشہ ور طبقہ نہیں ہے، یہ وہ طبقہ نہیں ہے کہ جو آپ کو ہر گلی محلے چوراہے پر نظر آتا ہے، اور کہ جو پروفیشنل گداگر ہیں، معذرت کے ساتھ یہ اصطلاح استعمال میں نے کی ہے، کہ جو ہیں ہی مانگنے والے، ان کے لیے حوصلہ افزائی کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرنا اپنا نصب العین سمجھتے ہیں کہ جو سفید پوش طبقہ ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ طبقہ ہے، دیکھ لیجئے، کہ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا اپنے ضمیر کی موت جانتا ہے، کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو بیان کرنا اپنے آپ کی توہین سمجھتا ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، یہی وہ طبقہ ہے کہ جو ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر شدید چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، شدید طور پر ہمیں متاثر نظر آتا ہے ہمارے ہی معاشرے میں، پاکستان میں، کہ جب لوگ عام ایام میں نہ صرف شہری علاقے بلکہ دیہی اضلاع اور گوٹ، اور پھر ایسے پاکستان کے طول و عرض کے وہ مقامات کے جہاں پر زندگی کی بنیادی ضروریات اور سہولیات لوگوں کو میسر نہیں ہیں، ان مقامات پر میں بات کر رہا ہوں بالخصوص، کہ وہاں پر لوگوں تک خدمات کا وہ سلسلہ کار وسیع سے وسیع تر کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یقین جانیں کہ یہ بہت بڑا کرم ہے، انعام ہے اللہ رب العالمین کا اس ادارے پر۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس وقت آپ سے یہی درخواست کر رہا ہے کہ آگے بڑھ کر اپنا عملاً کردار ادا کریں۔ راشن پیکیجز کی تیاری کے حوالے سے میں نے عرض کیا، اور اس کے علاوہ عظیم الشان دعوت افطار کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس وقت ہمیں الحمدللہ دنیا کے کم و بیش 200 سے زائد ممالک میں براہ راست دیکھا جا رہا ہے، آپ اس وقت دنیا کے کسی بھی گوشے، کسی بھی حصے، کسی بھی خطے میں موجود ہیں، اگر آپ پاکستان میں موجود اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو افطار کروانا چاہیں تو آپ $400 میں پاکستان میں موجود احباب کو دعوت افطار کروا سکتے ہیں۔ 400 روپیز میں آپ افطار کروا سکتے ہیں پر پرسن پر ہیڈ، میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ ایک بہت چھوٹا سا اماؤنٹ ہے۔ اگر آپ یہ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں، تو پاکستان میں موجود وہ لوگ کہ جو بھوک و افلاس کے ستائے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہ جو تنگ دست ہیں، وہ لوگ کہ جو سارا سال ہی اپنے لیے غذائی ضروریات کو پورے کرنے سے ہمیں قاصر نظر آتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین اہتمام ہوگا آپ کی جانب سے دعوت افطار، اور اس کے ساتھ ساتھ طعام کا بھی اہتمام الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کرنے جا رہا ہے۔ ایک ایسا دسترخوان کہ جہاں بلا رنگ و نسل، بلا تفریق رنگ و نسل الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس ٹیم کے KGN کی پوری ٹیم کے ایک ایک کارکن، ایک ایک فرد کو میں اس وقت خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طور پر لوگوں کی خدمت کے لیے اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنی عملی خدمات کو پیش کر رہے ہیں، اور اس ادارے کے بانیان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو درد دل رکھتے ہیں معاشرے کے اس طبقے کے لیے کہ جو اس وقت بہت ہی نیڈی ہے، ضرورت مند ہے، اور کسی ایسے مسیحا کی جانب دیکھ رہا ہے کہ جو اس کے لیے ایک ایسا کردار ادا کرے کہ جو ان کے لیے اس ماہ مبارک میں بہتری کا سبب ہو، اس ماہ مبارک میں خوشی لانے کا سبب ہو۔ اور ناظرین گرامی قدر، نہ صرف خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ
غذائی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے لیے یہ بھی خدمت کا ایک گوشہ ذکر کرتا چلوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نہ صرف لوگوں تک غذائی راشن کو پہنچاتا ہے ماہ رمضان میں، اور پورا سال بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، پھر اس کے علاوہ لوگوں کے لیے جی افطار کا ایک بہترین اہتمام و انصرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کس طرح سے لوگ تشریف لا رہے ہیں، اور اس دسترخوان پر جب وہ تشریف فرما ہوں گے، وہاں بیٹھیں گے، اللہ کا شکر بجا لائیں گے، جب ان کے پیٹ تک وہ لقمہ حلال پہنچے گا، ناظرین گرامی قدر یقین جانیے کہ جب وہ لقمہ حلال ان کے شکم تک پہنچے گا تو جب وہ جس شدت سے کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یقین جانیے کہ وہ ایک ایک دعا، وہ ایک ایک ان کا وہ لمحہ، وہ کیفیات، وہ جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں جس طور پر قبول و مقبول ہوگا، یقین جانیں وہ آپ کے لیے دنیا و آخرت کا بہترین سرمایہ ہوگا، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم کے لیے، بانیان کے لیے، ایک ایک کارکن اور والنٹیئر کے لیے دنیا و آخرت کا بہترین توشہ ثابت ہوگا۔ ناظرین گرامی قدر، اس وقت ہمارے ساتھ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین سید اصغر حسین اشرفی دامت برکاتہم العالیہ المعروف میر صاحب، آپ کی تشریف آوری پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تشریف فرما ہوئے اور ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور سلسلہ کلام کا آغاز اب سے کچھ دیر بعد کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی تشریف فرما ہیں ممتاز سماجی شخصیت، میں عبد الباسط صاحب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج تشریف آوری پر۔ ممتاز سماجی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور ساتھ ہی سید عمار عالم موجود ہیں، ممتاز ثناء خوان رسول۔ حمد باری تعالیٰ سے ہم آغاز کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سلسلہ کلام کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ۔ خودی کا سر نہاد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اب براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند،
ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, बुताने वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन, और इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं साल 2025 की खुसूसी रमज़ान अपील के साथ। और इस वक्त हम आपसे 10 बस्ता दरख्वास्त गुजार हैं। पूरी दुनिया में आप जहाँ जहाँ रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं, अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए ज़रूर अमलन अपना किरदार अदा करें कि जो इस वक्त आपकी मदद व मुआवनत के मुंतज़िर हैं। और इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर असगर हुसैन अशरफ़ी साहब अलमारूफ़ मीर जी। हज़रत आपकी तशरीफ़ आवरी पर खैर मकदम भी है। और मैं चाहूँगा कि माह रमज़ानुल मुबारक की अल्हम्दुलिल्लाह आमद हो चुकी है। बहुत से ममालिक दुनिया में इस वक्त ऐसे हैं कि जो रोज़ा इख्तियार करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कल लोग इस सआदत से बहरामंद होंगे कि हम पहले रोज़े की जानिब बढ़ रहे होंगे। क्या इरशाद फरमाएंगे एक मोमिन मुसलमान को माह रमज़ान के लिए किस तौर पर प्रिपरेशन करनी चाहिए, और हमारे रमज़ानुल मुबारक के रोज़ो शब कैसे गुजरने चाहिए? और फिर साथ ही ये भी इरशाद फरमाइएगा कि रमज़ानुल मुबारक में सदका व खैरात की क्या फ़जीलत है अहादीस नबवी में, क्या इरशाद फरमाएंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो मुबारकबाद दे ही दिया, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अरब ममालिक में और कुछ यूरोप ममालिक में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का चाँद जो है वो नज़र आ गया। और देखें कि ये जो रमज़ान मुबारक के हवाले से जो तैयारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बाखुदा बताऊँ, ये जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशी के मामला से कि जब रमज़ान मुबारक आया करता था या आने वाला होता था तो आप उसकी खुशियाँ मनाया करते थे। मेरे आका की ये है आदत करीमा थी। तो ये देखें कि रमज़ान की आमद, ये हम यहाँ बैठे हुए हकीकत है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये काम काविश कर रही है, लेकिन असल देखें ये भी एक है कि इस मकसद का और एक मकसद है, इस मकसद के साथ एक मकसद ये है कि हम भी रमज़ान की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ, हम रमज़ान, तो ये एक यहाँ हमारा बैठना भी ये भी नबी की मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक है, क्योंकि हम रमज़ान की तैयारी के साथ उस तैयारी में लगे हुए। तो जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी मनाया करते थे। आपके चेहरे अनवर, आपकी अदा, आपके तो वैसे ही नूरुल अला नूर है, लेकिन उस नूरुल अला नूर में और चांद लग जाया करता था जब रमज़ान मुबारक का महीना आना शुरू, यानी आपने अभी आया नहीं है, आने से पहले आका तबस्सुम फरमाया करते थे और खुशी मनाया करते थे, और सहाबा को भी ये तलकीन किया करते थे, देखो ये महीना मेरा रमज़ान मुबारक आ रहा है।
تو دیکھیں جب کوئی آتا ہے مہمان جب آتا ہے تو اس آنے کی تیاری کچھ ہوتی ہے، اور جو جتنا اعلیٰ مہمان ہوتا ہے، جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے، یقین مانی اس کی تیاری ویسے ہی ہوتی ہے، اس کی ضیافت بھی اس کی ویسی ضیافت ہوتی ہے۔ جی جو اب دیکھیں میں نے اس کو جوڑا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ میرے آقا کی سنت کے مطابق، تو اگر آمد کوئی آ رہا ہو، مثال لے لیں آپ دنیاوی معاملات سے کہ کوئی باہر ملک سے آ رہا ہو، اور وہ اس کے آمد سے لے کر جب تک وہ ٹیک آف کر پاکستان پہنچ نہ جائے اس وقت تک بے چینی سی رہتی ہے وہ آنے والے عشق والے کے لیے، جو اس سے محبت کرتا ہے، اور ہر لمحہ ہر وقت وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کب آ رہے ہیں وہ، اب کہاں پہنچے۔ تو ویسے ہی ایک عاشقوں کا، ایک رمضان سیام سے محبت کرنے والوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی تیاری اور رمضان کے آمد کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، وہ میرے آقا کی سنت کے مطابق۔ بالکل۔ تو رمضان ایک ایسا ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے 11 مہینے تک اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اس 8 دروازے کو کھولنے کے بعد 8 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے، اور 11 مہینے تک پورے جنت کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، رنگ روغن ہو رہا ہوتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، صرف اور صرف دیکھیں اس مہینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور ایک دروازہ ایسا ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں، اس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات، صرف روزے دار داخل ہوتے ہیں، ایک دروازہ ایسا ہے جس میں روزے دار داخل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوشی منایا کرتے تھے اس میں۔ دیکھیں حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث ہے کہ آپ نے آخری خطبے میں، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ رمضان سے پہلا جمعہ تھا، بعض روایت میں ہے کہ 29 تاریخ تھی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسا مہینہ دیا ہے جو نور العلا نور ہے، سبحان اللہ، نور العلا نور ہے، اور اس میں ایسی ایک رات دی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 سال کے راتوں سے بہتر ہے۔ اس رات اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس 1000 رات سے بہتر ہے، اور اس میں سیام اور قیام عطا فرمایا، کیونکہ رات میں دن میں روزے فرض کیا گیا، اور رات میں تم پہ نوافل جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے وہ تم پہ نوافل تاکید کی گئی۔ اور آگے ارشاد اور فرمایا کہ اس مہینے میں جتنے بھی نوافل ہیں وہ فرض میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے، اور فرض کو جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا، سبحان اللہ، 70 گنا بڑھا دیا جاتا۔ اور اسی کی درمیان میں اسی کے ساتھ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی کے ذات تم غریبوں کے اور مسکینوں کی مدد بھی کیا کرو، سبحان اللہ۔ اور تمہارے اس مہینے کے آمد سے ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہمارا یہ جو بھوکا رہنا ہے نا، یہ جو ہم بھوکے رہتے ہیں، اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے ہمارے پیسے کم ہوتے۔ ہوتا ہے نا کہ یار وہ بندہ بولتے ہیں نا یار میں نے آج کچھ کھایا نہیں ہے تو پیسے بچ گئے، لیکن یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم اس میں روزہ رکھتے ہو تو تمہاری دسترخوان اور وسیع ہو جایا کرتے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تمہارے دسترخوان کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بڑھا دیا کرتے۔ اور آپ دیکھیں یہ ہر بندے کے، غریب ہو یا امیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر اس کے دسترخوان میں رمضان المبارک میں ہر نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی کھلانے پر قادر ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس حوالے سے یوں کہہ لیجئے کہ عام طور پر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو کم آمدنی والا ہے، دیہاڑی دار ہے، مزدور طبقہ ہے۔ تو یقین جانیں کہ اس طبقے کی مدد و معاونت کے لیے ہی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنا عملی کردار ادا کر رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو کھانے والا جب تک دسترخوان پر بیٹھا رہتا ہے وہ دسترخوان سے اٹھتا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کھلانے والے کی مغفرت کر دیتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی کفالت کر رہا ہے، اس کے شکم سیری کا اہتمام کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے میرے دائیں جانب جناب عبدالباسط صاحب، ممتاز سماجی کارکن۔ کیا کہیں گے جناب، آپ کیونکہ گراؤنڈ کے آدمی ہیں، فیلڈ کے آدمی ہیں ماشاءاللہ، اور خدمت خلق کے حوالے سے آپ ان تمام تر حوالوں سے لوگوں کی جو مدد و معاونت کی جاتی ہے اس سے بھرپور آگاہ ہیں۔ آپ کیسا دیکھتے ہیں ماہ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے
تو غذائی اجناس کی تقسیم کا مرحلہ کس قدر معاون ثابت ہوتا ہے اور یہ نیڈ کتنی بڑھ جاتی ہے. اور پھر اس موقع پر جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے ہمارا، یہ اہتمام کر رہا ہے دعوت افطار کا ایک بہت بڑے پیمانے پر، کہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ پورے رمضان لوگ افطار کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام مرحلے کو اور کیا ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سالہ سال سے یہ کام کر رہا ہے، اور نہ صرف رمضان بلکہ عام دنوں میں بھی جو غریب اور نچلے طبقے کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، پوری ٹیم جاتی ہے اور ان کو نہ صرف کپڑے بلکہ کھانا پینا، پھر ہینڈ پمپ جہاں پانی میسر نہیں ہے، تو یہ وہ غریب لوگ ہیں صحیح معنوں میں ضرورت مند ہے. اور خواجہ غریب نواز کی ٹیم جو علاقوں میں جاتی ہے وہ حقیقت میں ایسی جگہ جاتی ہے جہاں لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی لوگ ایسے آ جائیں فرشتہ بن کے کہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں. اور اس میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، اس میں کپڑے بھی ہیں، کمبل بھی ہیں، رہنے کی چیزیں جو ہوتی ہیں گدا وغیرہ یہ چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد پھر کھانا کا بندوبست کے علاوہ پھر پینے کا انتظام ہے، پھر ہینڈ پمپ کئی جگہوں پہ بے حساب جگہوں پہ لگانا اور سالہ سال سے کرنا یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے انسانیت کی. اور لوگ رمضان کی طرف دیکھتے ہیں. اب رمضان کی بات میں کروں تو روزے کا جو سب سے بڑا جو آپ کا حضور نے فرمایا کہ روزہ صرف آپ کے بھوکے رہنے کا مطلب نہیں ہے. روزہ انسان کی زبان سے ہے اور انسان کے عمل سے ہے، اور انسان جو ہے اپنے قریب میں، پڑوسی میں، رشتہ دار میں ان کو تو دیکھیں جو پریشان حال ہیں. اور روزہ وہ بھی سکھاتا ہے انسان کو کہ اپنے ان لوگوں کا خیال رکھیں روزے میں، رمضان کے بعد بھی. لیکن لوگ اگر رمضان میں بھی رکھ لیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. جی بہت بڑی خدمت، یہ میرا کہنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، آپ کو حیرت ہوگی، میں چھوٹے علاقوں میں جاتا ہوں، کچی بستیوں میں جاتا ہوں، ایسے لوگ ہیں جو بیچارے انتظار میں ہوتے ہیں، 2 ٹائم کا 1 ٹائم کا کھانا کھانے والے لوگ. اور اپنا جو ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرح اور تنظیمیں ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں ایسے لوگ آئیں اور ہمارے رمضان میں ہم کوئی فروٹ کھا لیں، ہمیں فروٹ میسر آ جائے، ہمیں شربت میسر آ جائے، ہمیں ایسی چیزیں مل جائیں جو عام دنوں میں ہم نہیں کھا سکتے. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. ہر روزے دار کو یہ سوچنا چاہیے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں میں صبح نکلوں کام پہ روزہ رکھ کے اور شام میں آ جاؤں اور اچھا روزہ کھول لوں، ساتھ افطار پر بیٹھوں اور وہ بہترین ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے روزے کا. روزے کا مطلب یہ پورا آپ کا جسم وہ روزے کا ذمہ دار ہے، اور زبان ہے آپ کا، آپ کی حرکات و سکنات ہے، آپ کا عمل ہے، کیا سلوک کرتے ہیں آپ اپنے لوگوں سے دفتر میں. اور آپ اگر اپنا غصہ کنٹرول نہیں کرے اور آپ نے غصے میں کسی کو کچھ کہہ دیا تو یہ روزہ نہیں ہے. ہاں، عدم برداشت کے بھی بڑے معاملات ہمارے یہاں، خاص طور پر روزہ کھولنے سے کچھ وقت پہلے جو ہمارے یہاں یہ چیزوں کا بڑا نظم و ضبط ہمارے یہاں اگر دیکھا ہو تو حدیث یہ بھی ہے کہ روزہ کے ایک معاملات یہ بھی ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ روزہ ایک صبر ہے، اور یہ مومنوں کے لیے ایک ٹریننگ ہے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جو ہے وہ عطا کیا ہے نعمتیں، تو وہ بھوکے رہ کر ان بھوکوں کا خیال ان بھوکوں کا خیال. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نعمتیں عطا کی ہیں، تمام چیزوں سے بھر دیا ہے، لیکن جب آپ اس فجر کے اذان سے لے کر مغرب کے اذان تک کا ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ایک خوبصورت بات ہے کہ دیکھیں رمضان جب آتا ہے نا تو یہ مومنوں کے لیے ایک ٹریننگ ہے. آپ دیکھیں ایک ٹریننگ ہے. اب وہ جو ٹریننگ چلتی ہے نا، باخدا اگر اس ٹریننگ پہ لوگ شامل ہوتے ہیں نا، آپ مسجدوں میں دیکھ لیں بہاریں آ جاتی ہیں، روڈوں پہ دیکھ لیں رونقیں آ جاتی ہیں. کیونکہ مہینہ جب ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر 1000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کے لیے یا نماز کے لیے یا تقوی کے لیے آ گئے تو باخدا بتاؤں اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرما دے گا. وہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹریننگ وہ کامیابی، اور یہ ٹریننگ ان غرباؤں کے لیے کہ تم بھوکے رہ کر ان غرباؤں کا احساس کرو کہ دیکھو بھوک کیا ہوتی ہے، وہ پیاس کیا ہوتی ہے، چیز کا احساس ہو کہ وہ طبقہ معاشرے کا کہ جو سارا سال قسمہ پرسی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، سطح غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جو سارا سال محرومیاں دیکھتے ہیں، سارا سال ہی جو لوگ اپنے گھر میں غذائی اجناس کی جو فراہمی ہے اس مرحلے کو مکمل طور پر 100% طریقے سے یقینی نہیں بنا پاتے ہیں. جس گھرانے کے لوگ پورا سال گوشت خریدنے سے محروم رہتے ہیں، ان کے لیے ماہ رمضان المبارک، جہاں اللہ کا بہت بڑا انعام کرم ہے
لیکن ناظرین گرامی قدر وہیں وہ لوگ ایک ذہنی آزمائش کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کی طرف بڑی امید سے دیکھتے ہیں کہ جب ماہ رمضان اب بس آ ہی گیا ہے اور اب ہم روزے میں داخل ہونے والے ہیں, پہلا روزہ اللہ تعالیٰ میں عطا فرمانے والا ہے. یہ وہ وقت ہے ناظرین گرامی قدر, ایسے بہت سے خاندان اس وقت موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جہاں پر اس وقت خاندان کے بچے اور لوگوں کے گھر میں جو بزرگ ہیں, بیگمات ہیں, جو بھی لوگ ہیں خاندان کے احباب ہیں, وہ اس گھر کے کفیل پر, اس مرد پر انحصار کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ سے دیکھتے ہیں کہ اب اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور جب وہ مرد خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوتا ہے تو یقین جانیے کہ موت سے قبل اس سے موت آ جاتی ہے. یقین جانیں کہ وہ جب شخص اپنی ضروریات کو اپنے اہل و عیال کی پوری نہیں کر پاتا ہے تو اسے اپنی پوری زندگی ایک تاریک راہ کی طرح محسوس ہوتی ہے, جہاں پر اس کے سامنے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف امید لگائے ہوئے ہے, امید کرم کے سہارے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا ادارہ اپنا ہمارے لیے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے دے, ہماری زندگی میں اپنا کوئی ایسا کردار ادا کرے کہ جو ہمارے لیے بہترین طور پر معاون و مددگار ہو. ماہ رمضان کی آمد کا موقع ہے ناظرین گرامی قدر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں, سپر سٹورز پر الحمدللہ ہر جگہ رش ہے. ہم سب اپنے اپنے اہل و عیال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, اشیاء خور و نوش کی تیاری کی جا رہی ہے, خریداری کی جا رہی ہے اور اس سے اپنے گھر میں اسٹور اتنا کیا جا رہا ہے کہ پورے رمضان جب وہ چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوں گی تو ہم آرام سے عبادات کی طرف اور عبادات کی جو حلاوت ہے اس کو محسوس کر سکیں گے اور ہم سے کہا نہیں جائے گا کہ فلاں چیز لے آئیے. لیکن ناظرین گرامی قدر ہمارے معاشرے کا ایسا ہی طبقہ بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے. ہم صرف دیہی علاقوں, اضلاع اور گوٹھوں کی کیا بات کریں, ہمارے اپنے شہر کراچی میں بھی اور پاکستان کے جتنے اور دیگر شہر ہیں ان تمام جگہوں پر ایسے بے شمار خاندان رہتے اور بستے ہیں کہ جو متوسط طبقے سے ہیں یا پھر انتہائی جو سفید پوش طبقہ کہلاتا ہے, وہ طبقہ کہ جو انتہائی ضرورت مند طبقہ ہے, جو سطح غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہے, جو یومیہ دہاڑی پر کام کر رہے ہیں یا ماہانہ تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے اپنا بجٹ بنانا 50,000 کے اماؤنٹ میں بھی بہت مشکل ہے, لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہے. اگر کوئی 60-70 ہزار بھی کما رہا ہے اس وقت تو یقین جانیے کہ اس وقت وہ اس کے خاندان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے, لوگ اسے بھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں معیشت کی دیگرگوں صورتحال آپ کے سامنے ہے, مہنگائی, اس کے ویلڈ ریزنز اپنی جگہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے, اور اگر آپ دنیا میں اس وقت کہیں بھی اس وقت ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں تو ہم آپ سے ہی مخاطب ہیں کہ آپ آگے آ کر اپنا عملاً کردار ادا کریں. اور آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم ایک گولڈن چانس کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس وقت ہم جب آپ سے مخاطب ہیں تو ہم ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی خدمت کرنے جا رہے ہیں. غذائی اجناس کی تقسیم انشاءاللہ کی جائے گی. غذائی اجناس کے جب ایک ہم پیکج تیار کرتے ہیں تو اس میں آٹا ہے, دالیں ہیں, چاول ہے, چینی ہے, پتی ہے, بیسن ہے, خشک دودھ ہے اور جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اس ایک پیکج میں شامل ہوتی ہیں کہ جو 8 سے 10 افراد پر مشتمل خاندان کے لیے پورے ماہ کے لیے کافی ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ جب اس کی تقسیم ہوگی تو یقین جانیں کہ جب وہ خاندانوں تک وہ تمام تر غذائی اجناس پہنچیں گی تو جس قدر شکر گزار ہوں گے اس ادارے کے, ہمارے KGN کے, اور یقین جانیں کہ وہ ایک ایک ڈونر کے حق میں جو اس وقت دعائیں کریں گے تو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمانے پر اللہ رب العالمین کی ذات قادر ہے. بندہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ الخلق و عیال اللہ, مخلوق تمام اللہ کا کنبہ ہے, اب میں ہماری کیا بساط ہم اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکیں, لیکن ہاں اگر اپنے اموال سے آپ اپنی خدمات پیش کر سکیں تو یقین جانیں کہ یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں مخفی طور پر, چھپا کر اور ظاہری طور پر ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے, یعنی اس سے لوگوں کو ترغیب ہو, مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جس سے لوگوں کو ترغیب ہو, تو پھر ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا بہترین اجر موجود ہے اور بروز حشر نہ وہ مغموم ہوں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا. ناظرین گرامی قدر, یہ جذبہ ہے کہ جو ہمیں خود قرآن مجید فرقان حمید سے ترغیب کی صورت میں مل رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اپنے صدقات, عطیات, زکوٰۃ آپ کے مال کا 2.5% حصہ ہے میر صاحب,
بالکل، کہ اس 2.5% کی جو حیثیت ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں وہ کس قدر ہے، اس پر آپ گفتگو فرمائیے گا. اور ساتھ ہی یہ جو 2.5% ہم بہت چھوٹا سا حصہ سمجھتے ہیں، یہ کسی کے لیے 100% کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی کسی ایسی جگہ پر جہاں پر رہنے کا مؤثر انتظام موجود نہیں ہے، لوگوں کے پاس پکا فرش نہیں ہے، پکی چھت نہیں ہے، دیواریں ہیں تو وہ بھی بانس سے بنی ہوئی ہیں. ایسے بے شمار مقامات ہیں اور جس کے ہم مناظر بھی دیکھا کرتے ہیں. ہماری ٹیم ایسی جگہوں پہ جاتی ہے، دورہ کرتی ہے، اور وہاں جا کر الحمدللہ ہم ان لوگوں کی خدمات کا بھی سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی فرضیت کے حوالے سے حضور کے ارشادات کی روشنی میں؟ دیکھیں سرکار آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تمہارے مال کا میل ہے. جی. کسی کے لیے یہ میل ہے لیکن ان کے لیے جو ہے نا وہ پوری زندگی ہے. آپ دیکھیں وہ آپ اگر کسی چیز کو، میں نے لاسٹ سیگمنٹس میں ایک بات کہی تھی کہ زکوٰۃ اگر ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، باخدا بتاؤں ہر بندے، اور یہ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے، دینا ہے. کیونکہ اگر آپ 1000 روپے بھی کما رہے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں جس میں سے 52 تولہ جو ہے وہ چاندی کے برابر اور 7 تولہ جو ہے سونے کے برابر، وہ ایک اگر ریشو ہے. اس دور میں آپ دیکھیں، دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ تقریباً کچھ بھی نہیں. تو اس دور کراچی حالات میں ہر بندے کے پاس گاڑی، موبائل، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ضرورت سے ہٹ کر اور موجود ہیں. تو اگر آپ کے پر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یہ دولت رب نے دیا ہے، اور اس رب کو جب دیا ہے تو تم پہ لازم ہے کہ اس میں سے بہت تھوڑا ہے. دیکھیں 2.5%، اگر میں نے لاسٹ سیگمنٹ میں ایک بات کہی تھی نا کہ لوگ جو تھوڑے لوگوں کو اگر دیتے ہیں، کوئی کم لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا 2.5% ان کے لیے پریشانی نہیں ہوتی. جس کو لاکھوں دیا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے. اگر کسی کو کروڑوں دے دیا ہے تو اس کے لیے نکالنا 2.5 کروڑ روپے، اس کے لیے بڑا اربوں دیا تو اس کے لیے نکالنا مشکل ہے. تو اس کو اتنی بات ضرور غور کرے، سوچے کہ وہ رب نے ہی تمہیں دیا ہے، وہ رب نے دیا ہے. اکثر ایک اور ہے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جی. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اس کا بڑا پیارا مفہوم ہے. ترجمہ تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اس کا بڑا پیارا مفہوم ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف جھکو، اور اللہ کے مخلوق جو ہے اللہ کے بندے ہیں. زکوٰۃ کے مین معنی ہی ہے کہ اس کی جو کمہ ہے اس کا خیال اور رکھنا. حضور قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے ساتھ ہی وقرض اللہ قرضا حسنا کا بھی ہمیں حکم ہوا کہ قرض حسنا پیش کرو. قرض حسنا پیش کرو، اور اس کو دینے سے تمہارے مال، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو تمہارا ہے یہ تمہارا ایک لحاظ سے دنیاوی معاملہ کہ تمہارا انشورنس ہے. اگر تمہارا یہ چلا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا بہتر بدل عطا فرماتا ہے. بالکل، بے شک. یہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا ہے، یہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا ہے. اگر تم اس کو دیتے ہو تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال کم ہو رہا ہے. تمہارا مال، یہ تمہاری مال کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ دیکھیں آپ پھر ابھی جملہ کہہ رہے تھے نا لدار بھائی کہ جو لوگ دور دیہات میں بیٹھے ہوئے، وہ دیکھیں کہ جب اس کو کوئی چیز پہنچتی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے. اور باخدا بتاؤں رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر کے دسترخوان کو وسیع فرماتا ہے. کوئی محروم نہیں رہتا کہیں ہو. لیکن آپ اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں تو اس میں نام آپ کا لکھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ، ایسا ہی. اس میں اگر ناظرین یا کوئی بھی کر رہا ہے، وہ تو رب تو دینے والا ہے، وہ کھلائے گا، وہ دسترخوان کو سجائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اور ہر کوئی اس مہینے میں ہر نعمت کو استعمال کرتا ہے. میں نے ابھی کہا نا غریب ہو یا امیر ہو، انتہائی تنگ دست شخص کو بھی اللہ تعالیٰ لیکن اتنی سی بات یہ ہے کہ اتنا غور کرے کہ اس میں ہمارا نام ہو. جی. اور اس میں ذریعہ اور وسیلہ ہماری ذات بن جائے اس میں ہمارا نام ہو کہ آپ جب دیں تو پتہ چلے کہ یہ جو ہے یہ نامہ اعمال میں یہ آپ کے لکھایا جائے. کیونکہ وہ ہے نا کہ اگر کسی ایک روزے دار کو روزہ کھلوایا اگر آپ نے تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے. آپ اس کو تو اجر ملتا ہی ملتا ہے، آپ کو اس کا ڈبل مل رہا ہوتا ہے. اس کو ڈبل مل رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے کسی نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ اکرام تھے، یا رسول اللہ اس وقت اتنے وسعت نہیں تھی، اتنی زیادہ پیسے نہیں تھے، تو کہ یا رسول اللہ ہم تو اپنے روزے کھول لیں، ہم کیسے کریں گے؟ تو آپ نے کہا اگر کسی کو ایک گھونٹ دودھ بھی تم نے دے دیا تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل عطا فرمائے گا. اگر تم نے ایک گلاس پانی سے بھی روزہ کھلوا دیا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. اگر تم نے ایک کھجور بھی دے دیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے اور اس وقت ہمیں ایک کلام شامل کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر عمار. بسم اللہ. عمار عالم، ماشاء اللہ.
ہدیہ نعت پیش کریں گے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے. بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں،